مدینۃ العلمیہ کے علماء نے اسے ٹرانسلیٹ کیا، اس کا ترجمہ کیا عربی سے اردو میں۔ آج ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال اور آپ کے مبارک اقوال ہم سنیں گے تاکہ ہماری تربیت ہو۔ جب بزرگوں کا، اللہ والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ خوب رحمت سے اپنی جھولیاں بھریں گے۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاری قرآن تھے، عاشق قرآن تھے، بہت زیادہ تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرنے والے تھے، بکثرت نفل روزے رکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی جلیل القدر فقیہ تھے، علم فقہ کے بہت بڑے عالم تھے اور صوفی تھے، درویش صفت تھے اور محبت الہی میں گرفتار تھے، اللہ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ قرآن پاک سے انہیں کیسا عشق تھا، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ 2 راتوں میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، 2 راتوں میں۔ اور ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جو جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ میرا اندازہ ہے کہ 50% سے زیادہ یا کم حافظ قرآن ہیں، حفظ تو کر لیا، کیا بعد میں بھی اس کو پڑھتے ہیں؟ اسی طرح جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات بھی غور کریں، ان میں بھی حافظہ ہوں گی، کیونکہ مدرسۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات سے جو فارغ ہونے والے حفاظ اور حافظات ہوتی ہیں، یہ اب جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 راتوں میں مکمل قرآن پڑھتے تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے۔ علاوہ رمضان کے آپ 6 راتوں میں ختم قرآن کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں 6 راتوں میں ختم قرآن کرتے تھے اور ماہ رمضان میں 2 راتوں میں۔ تو قرآن پاک کی 7 منزلیں، اللہ توفیق دے کہ ہم 7 دن میں قرآن ختم کریں۔ قرآن پاک کے 30 پارے ڈیلی 1 پڑھیں تو 1 ماہ میں بھی ختم قرآن کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور اس امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن قرار دی گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ناظرات، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات و مدرسات و ناظمات، کاش ہم بھی قرآن پڑھیں، کاش ہمارا کوئی دن ایسا نہ ہو جب ہم نے قرآن کی زیارت نہ کی ہو، اس کی تلاوت نہ کی ہو۔ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں تلاوت کرتے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ با اہتمام الگ سے بھی ہمیں تلاوت کا شرف کاش حاصل ہو۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ، آپ کے مبارک اوصاف میں یہ بھی تھا کہ آپ بہت کم سویا کرتے تھے،
بہت کم سوتے تھے. اب ہم میں سے جو زیادہ سوتے ہیں وہ غور کریں. ہم کتنا سوتے ہیں ہم یہ غور کریں. ویسے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، اطباء جو ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کم و بیش 7 گھنٹے 7 آورز یہ ایک نارمل انسان کے لیے نیند کافی ہے. اس سے زیادہ سوئیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے. زیادہ سونے سے کند ذہنی پیدا ہوتی ہے، حماقت پیدا ہوتی ہے، بے عقلی پیدا ہوتی ہے، ذہانت میں کمی آ جاتی ہے. اور آپ نے عالم یا عالمہ بننا ہے تو بغیر ذہانت کے کیسے ہوگا؟ آپ اپنے اسباق کیسے یاد رکھیں گے جب تک ذہن ساتھ نہ دے؟ اسی طرح اگر 7 گھنٹے سے کم نیند کریں تو یہ بھی درست نہیں. حافظے کی کمزوری پیدا ہونے کا خوف ہے. کم سونے میں چڑچڑا پن پیدا ہونے کا خوف ہے. یہی کسی نے ذرا سا ٹچ کیا تو ایک دم وہ گھر کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. وجہ نیند پوری نہیں ہوئی حضرت کی. جبھی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے. پانی کم پینے سے بھی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. گرمی کے ایام ہیں، 10-12 گلاس ڈیلی پینے چاہیے. اور نیند پوری نہ ہو جب بھی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے امراض وہ گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. اور نہ کم نہ زیادہ، اعتدال، میانہ روی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کو پسند فرمایا. ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا. کاموں میں وہ کام بہترین ہیں جن میں اوسط ہے، اعتدال ہے. ٹھیک ہے؟ تو سونے کے معاملے میں نہ کم نہ زیادہ. اب سونے کی بات آئی تو اب سونے کا ٹائم ہے تو سونا چاہیے، جاگنے کا ٹائم ہے تو جاگنا چاہیے. پورے جامعہ کے لیے ایک ہی جدول بنے گا نا؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ تو نہیں بنے گا، ہر ایک کے مزاج کے مطابق تو نہیں بنے گا نا. اس لیے اس جدول کو فالو کرنا چاہیے. سونے کا ٹائم ہے سو جائیں. یا نیند ہی نہیں آ رہی تو موبائل نکالیں اور شروع ہو جائیں. نیند نہ آئے جب بھی لیٹے رہنے سے اور آنکھیں بند کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے اور ریسٹ حاصل ہوتا ہے. اب نیند نہیں آ رہی تو پھر تعلیمی اوقات میں نیند کے جھٹکے ہوں گے. تو اس لیے لیٹے رہیں. نیند نہ آئے تو درود پاک پڑھتے رہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے درود پاک پڑھیں. سونے سے پہلے نیند نہیں آ رہی نا تو آپ دونوں کن پٹی جو ہے نا ادھر، اس پر تیل لگائیں. جو سر پر تیل لگاتے ہیں نا وہ لگائیں. سر کے اوپر کچھ لگائیں. انشاءاللہ آپ کو نیند آئے گی. جو آپ کی پسندیدہ خوشبو ہے نا وہ آپ لگا لیں، اس سے بھی نیند آ جاتی ہے. آپ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی نیند آ جائے گی. آیت درود پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. تو نہ کم سونا ہے نہ زیادہ سونا ہے، اعتدال. حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے بہت پابند تھے. ہر سال حج کا شرف حاصل کیا کرتے تھے. حج و عمرے آپ نے کیے 80 حج اور عمرے کیے. اللہ پاک ہمیں بھی حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا خدا حج پہ بلا
کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا یزید بن اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے بہت پابند تھے، اور اس قدر پابند تھے کہ جب نماز کا وقت آتا آپ کسی پہاڑ پر ہوتے تو وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے. کاش کبھی بھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. نماز نہیں، جماعت بھی نہ چھوٹے. اسلامی بھائیوں کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے. میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 1 2 9 10 11. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نماز کی پابندی کرنے والے، فرائض واجبات سنن مستحبات کے ساتھ پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، ہر حال میں نماز پڑھنے والے، مصروفیت میں بھی فراغت میں بھی، دوستوں میں ہیں، کسی تقریب میں ہیں، گھر پر ہیں، باہر ہیں، سفر میں، جہاں بھی ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز ادا کرتے ہیں. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائیں، تو جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ پاک کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا، 5 نمازیں ادا نہیں کرے گا، اس کا اللہ پاک کے پاس کوئی عہد نہیں. اگر اللہ عز و جل چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے. تو 5 نمازیں ہم پر اللہ پاک نے فرض کی ہیں، ہم نے اس کی پابندی کرنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز پابندی سے ادا کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی، برہان ہوگی، نجات ہوگی. جو نماز پابندی سے ادا نہیں کرے گا، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز بھی
کبھی بھی قضا نہ ہو۔ اب جامعہ میں رہتے ہوئے جماعت بھی نکلے تو افسوس کی بات کہ باہر سے لوگ کاروبار چھوڑ کر آ کر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور دینی طلبہ کی جماعت نکل جائے، سوتے سوتے، موبائل سے کھیلتے کھیلتے، یا تاخیر سے وضو اور نماز کی تیاری کرنے کے سبب۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، آمین۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے متقی تھے، مسلسل عبادت کرتے رہتے تھے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، نفل روزے۔ کسی نے کہا کہ حضور اپنے جسم کو اس قدر کیوں آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے آپ نے؟ ہوتے نا لوگ باتیں کرنے والے کہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہو بھائی، کیا ہو گیا ہے تمہیں بھائی، ہر وقت دینی کام ہی کرتے رہتے ہو بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ بھی کرو بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کر رہے ہیں تو حوصلہ افزائی کرو بھائی، نہیں حوصلہ افزائی توفیق میں تو خاموش رہو نا بھائی۔ تو بہرحال حضرت سیدنا اسود بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے جسم کو اس قدر آزمائش میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے جسم کو آخرت میں راحت پہنچانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی مشقت آخرت کی راحت کا سبب ہے، اور دنیا کی راحت جو کہ جائز نہ ہو وہ کہیں آخرت میں مشقت میں نہ ڈال دے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ رو رہے تھے۔ کسی نے عرض کی حضور یہ رونا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا میں کیوں نہ روں، مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ پاک کی قسم اگر مجھے بخش دیا گیا تو بھی جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک سے حیا کی فکر دامن گیر ہے۔ اللہ نے میری بخشش بھی کر دی، پھر مجھے پھر بھی حیا آتی ہے اللہ پاک سے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے حق میں کوئی چھوٹی سی حق تلفی کر لے اور وہ معاف کر دے، پھر بھی یہ حق تلفی کرنے والا صاحب حق سے حیا کرتا رہتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ والے نیکیاں کرتے تھے مگر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے تھے۔ 80 حج کیے، 80، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ رہے، رو رہے ہیں کہ اللہ پاک کے حق میں سے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ معاف کر دے، میں پھر بھی حیا کرتا ہوں اللہ سے۔ 80 حج، رمضان میں 2 راتوں میں ختم قرآن کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور علاوہ رمضان کے ہر 6 راتوں میں پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مگر اس کے باوجود رو رہے ہیں کہ اللہ نے میری بخشش بھی کر دی، مجھے پھر بھی حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والے اپنے اعمال کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ہمیں تو اپنی نیکیاں بڑی یاد ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کوتاہیاں، غفلتیں، سستیاں، گناہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے، اور یہ نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو غافل ہیں وہ خطائیں کرتے ہیں
نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، تلاوت میں غفلت کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، اولاد کی دینی تربیت کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا۔ یہ غافلوں کی علامت۔ نیکوں کی علامت کیا ہے؟ تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ان کی زندگی گزرتی ہے، مگر پھر ڈرتے بھی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ اب اس کی ایک جھلک میں آپ کو ایک حکایت کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علی رحمۃ اللہ القادر حج کے لیے مکہ پاک پہنچے، مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ مسجد الحرام وہ ہے جس میں کعبہ موجود ہے۔ کعبے کو دیکھا تو رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کس نے عرض کیا؟ سیدی، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس زور سے نہ روئیں، آواز سے نہ روئیں۔ فرمایا کیوں نہ روؤں؟ شاید اللہ پاک میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر آپ نے طواف کیا، مقام ابراہیم کے قرب میں نماز پڑھی، سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آمین۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عاشق قرآن، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفل روزے۔ اور دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت نفل روزے کے عاشق بھی ہیں اور ترغیب بھی دلاتے ہیں، الحمدللہ۔ اور نفل روزوں کی مدنی تحریک بھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں چل رہی ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں میں بھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ممتاز کیفیت میں ہیں نفل روزے میں، وہ ہیں صوم داؤدی والے یا اس سے زیادہ والے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، تو 15 روزے اپنی سہولت کے مطابق، یا 5 ممنوعہ ایام، بقرعید کے 4 دن اور چھوٹی عید عید الفطر کا 1 دن، جو روزے رکھے یہ ممتاز ہے۔ بہتر وہ جو ہفتے میں 2 روزے رکھے، مناسب وہ جو ہر پیر کو یا ہفتے میں 1 دن روزہ رکھے۔ اللہ کرے کسی کیٹیگری میں آپ ہم بھی شامل ہو ہی جائیں۔ فکر آخرت کے تعلق سے بھی آپ نے سنا کہ نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں، آخرت کی فکر ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ ان کے صدقے میں اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. روز بدھ اصلاح عقائد و اعمال پر مبنی سنتوں بھرا بیان. حضرت امام حسن رضی اللہ